کہ معلوم ہوتا وہ بیمار ہے اس لیے نہیں آیا، اور یا وہ کہیں سفر پر ہوگا اس لیے نہیں آیا، یا کوئی اور عذر ہوگا۔ اور جب وہ دیکھتے نا کہ ان میں سے کوئی عذر نہیں ہے تو پھر وہ ان کو دل میں یہ خیال آنے لگتا کہ معلوم ہوتا یہ آدمی منافق ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اذان گونجے اور وہ نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے۔ لیکن میں اس سے جو بات کہہ رہا ہوں جس کی تو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابہ کا آخر یہ معمول کیوں تھا کہ جب بھی اپنے کسی جاننے والے کو مسجد میں آتا ہوا نہیں دیکھتے تھے تو وہ اس کے گھر کا رخ کرتے تھے، معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کیوں نہیں آیا۔ یہ صرف اس لیے کہ کسی آدمی کا جماعت چھوڑ دینا بھی ان کے دل پر اثر کرتا ہے، ایک تکلیف ہوتی کہ ہے ہمارا ساتھی جماعت سے پیچھے رہ گیا۔ جیسے آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں وہ بیمار پڑے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، وہ سمجھے روح کی بیماری یہی ہے، یہ اخلاقی بیماریاں ہیں۔ کسی آدمی کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتے نا تو وہ مردہ ہو جاتے، مزمعر ہو جاتے اور عجیب سے ان کی کیفیت ہو جاتی، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ میرا ساتھی اخلاقی طور پر بیمار ہو گیا۔ اور پھر جیسے جیسے مقام بڑھتا جاتا تھا ویسے ویسے یہ انفعالات بھی بڑھتے جاتے تھے۔ اب دیکھیں نا اس حدیث کو اگر آپ پڑھیں تو آپ اس کی کیا توجیہ کریں گے کہ صدیق اکبر تشریف رکھتے ہیں اور کوئی آدمی آیا اس نے آ کر ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، صدیق اکبر سب نیچے کیے بیٹھے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ اور جب وہ حد سے گزر گیا اور اس نے زبان روکی ہی نہیں، تب آپ نے سر اٹھایا اور اس کی 2-3 باتوں کا پلٹ کے جواب دیا اسے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جیسے جیسے وہ برا بھلا کہہ رہا تھا صدیق اکبر خاموش تھے تو حضور مسکرا رہے تھے۔ لیکن جب صدیق اکبر نے خود اس کا جواب دینا شروع کیا نا تو آپ کے چہرے پر ایک انقباض طاری ہوا اور آپ اٹھ کر چلے گئے۔ صدیق اکبر نے جب یہ دیکھا کہ حضور کسی وجہ سے انقباض کا شکار ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ میری کسی بات سے ناراض ہوئے، تو آپ جلدی سے پیچھے لپکے اور پھر جا کے بڑے ادب سے پوچھا کہ حضور میں یہ جان نہیں سکا کہ وہ مجھے گالیاں دیتا رہا، میری توہین کرتا رہا، آپ مسکراتے رہے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ نہ صرف کہ آپ نے اس کو پسند نہیں کیا بلکہ منقبض ہو کر آپ اٹھ کے چلے گئے۔ مجھے پریشانی ہوئی کہ آپ آخر اس میں قباحت کیا تھی اور میں نے کیا غلطی کی ہے، اس لیے میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر جب تک تم چپ رہے ہو نا تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا تھا جو اس کی ہر بات کا جواب دے رہا تھا۔ تم چپ تھے، فرشتہ اس کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ وہ فرض کرتے تمہیں برا کہتا اس کی برائی کو اس نے الٹ رہا تھا۔ لیکن جب تم نے خود جواب دینا شروع کر دیا نا، اب تمہارا مرتبہ صدیق کا مرتبہ، تم میرے ساتھیوں میں سے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، تو مجھے جیسے حضور نے اللہ نے حکم دے رکھا ہے نا کہ تمہیں اگر کوئی برا کہے تمہارا برا سوچے تم اچھا سوچو، وہ برائی کرے تم نیکی کرو، تو ظاہر ہے چیزوں کے سب کا قریب تو تمہیں ہونا چاہیے نا۔ تو جب تم نے ایسا کرنا شروع کیا نا وہ فرشتہ چلا گیا واپس اور میں اس کو دیکھ رہا تھا کوئی جواب دے رہا، تو ظاہر ہے مجھ پر انقباض طاری ہوا، میں اٹھ کے آ گیا۔ اندازہ کریں کہ کہاں یہ بات، ہمیں تو اس کا حکم دیا گیا کہ تم اگر کسی آدمی کی توہین دیکھ رہے ہو نا اپنے بھائی کی، اور تم توہین کرنے والے کو روک سکتے ہو اور پھر نہ روکو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہیں جسر جہنم پہ باندھا جائے گا، تمہیں جہنم کے پل پر تمہیں گرفتار کر کے اس کے ساتھ سنگل لگا کر تمہیں باندھ دیا جائے گا کہ تم نے اپنے ایک بھائی کی حیثیت کا اور اس کی عزت کا دفاع کیوں نہ کیا۔ تم پر لازم تھا کہ اپنے بھائی کی عزت کی نگہبانی کرتے، تم جب کر سکتے تو نہیں کیا۔ اس لیے مسلمان کی تعریف ہی حضور نے یہ فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون نہ المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان ہوتا ہی وہ جو دوسرے مسلمان کو نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو چھوڑتا ہے دوسروں کو ظلم کرنے کے لیے، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ تم نے جب اس کو بے یار و مددگار چھوڑا تو گویا تم نے تو اپنے اسلام کو خود نقصان پہنچایا۔ اب دیکھیے نا ہمارے لیے تو یہ حکم ہے، لیکن حضور نے خود، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی عزت اتاری جا رہی ہے لیکن حضور بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔
اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ جس سے درجات بڑھتے ہیں ایک مومن کے، حضور اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جس سے درجات میں کمی آتی ہے اس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہی ہر ایک عام مومن کا ہونا چاہیے۔ تو کیا میں صرف یہ رہا ہوں کہ دیکھیں جس طرح ہمیں کسی بات کو، یعنی جسمانی طور پر کسی بات کو دیکھ کر، ایسے آدمی کی بات کو جس کو ہم چاہتے ہیں، چاہے ہماری اولاد ہو یا غیر اولاد ہو، لیکن وہ ہم اس کے چاہنے والوں میں سے، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہاں اس کو جسمانی طور پر ایذا کیوں پہنچائی جا رہی، یا اخلاقی طور پر اس کو کیوں مزمحل کیا جا رہا ہے۔ بالکل یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم ٹوٹتا ہوا دیکھیں تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، ہمیں اس کا ایک احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنا بڑا نقصان کیا جا رہا کہ اللہ کے رسول کی سنت کو توڑا جا رہا۔ اور عجیب بات یہ کہ یہ توڑنے والا بھی اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے، اور میں جو بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہوں میں بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہماری جو پہلی نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ کہ ہم حضور کے مومن ہیں، حضور پر ایمان لائے ہیں۔ اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ بھی حضور نے فرمایا ہے ہم اس کی ہر بات پر کو اس لحاظ سے تحقیق کرنے کے پابند تو ضرور ہیں کہ یہ جانیں گے صحیح ہے یا نہیں۔ اگر اس کا انتصاب صحیح ثابت ہو جائے تب اس کے مان لینے کے ہم پابند ٹھہرائے گئے ہیں، اس طرح کہ ہمارا دماغ بھی اس کے سامنے جھک جائے اور ہمارے دل میں اس کی تصدیق بھی اتر جائے۔ اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی، یعنی میں اعتماد پر، حضور کے اعتماد پر اس کو نہیں مانتا بلکہ کسی اور دلیل کی وجہ سے مانتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ میں ایمان دلیل پہ لایا ہوں، میں حضور پہ نہیں لایا۔ مانا مجھے دلیل کی حاجت کیوں ہوتی؟ لیکن صدیق اکبر کا جو مفہوم، میں دوبارہ صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا جو بلند و بالا مرتبہ ہے، ان کی بات اسی طرح کی باتوں سے تو ہے کہ جب ابو جہل یا دوسرے لوگوں نے ان کو جا کر گھیرا اور کہا کہ تم ہمیشہ وکالت کرتے ہو اپنے صاحب کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صاحب کہہ کر پکارتے تھے کہ تم جو اپنے صاحب کی ہمیشہ وکالت کرتے ہو، بتاؤ اس بارے میں کیا کہو گے کہ وہ آج وہاں کھڑا یہ کہہ رہا ہے کہ میں رات ہی رات بیت المقدس گیا، پھر رات ہی رات واپس بھی آ گیا ہوں، یعنی مجھے معراج ہوئی یا میں آسمانوں پہ بھی گیا ہوں۔ کیا یہ باتیں تمہاری عقل میں آتی ہیں؟ کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ آخر تم بھی گئے ہو، ہم بھی گئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج تک وہاں تک جا کے نہیں دیکھا، انہیں بیت المقدس کو نہیں دیکھا، اور تم جانتے ہو 2 مہینے کا سفر ہے اونٹوں پر اگر جایا جائے تو 2 مہینے کا سفر ہے ایک رات میں کیسے ہو گیا؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر یہ بات تم کہتے ہو تو میں کبھی نہیں مانوں، 2 مہینے کا سفر ایک رات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میں کبھی انکار نہیں کروں گا، جب میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ایک فرشتہ 7ویں آسمان سے اڑتا ہے اور زمین پہ آتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، حضور تک پیغام پہنچاتا ہے، اللہ کا سلام پہنچاتا ہے، اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں اور یہ مانتا ہوں کہ آسمان سے وحی اترتی ہے حضور کے قلب اطہر پر، حضور ہم تک پہنچاتے ہیں، یہ میں روز کی باتوں پر ایمان لاتا ہوں، تو میں حضور کے ایک دن جانے اور آنے پر کیوں نہیں مانوں گا؟ مجھے اس میں کیا تردد ہے؟ اس لیے آپ کو صدیق کہا گیا۔ تو اندازہ فرمائیے کہ ان کا ایمان کا حال یہ تھا کہ وہ ایک ہی حوالہ جانتے کہ تم کہتے ہو تو غلط ہے، بالکل عقل کہتی ہے تو بالکل غلط ہے، لیکن اگر محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ میں تو ان کے اعتماد پر ہر چیز کو ماننے کا عادی۔ ایمان کا تو مطلب یہ ہے، لیکن ہم حضور کے اعتماد پر ان باتوں کو ماننے کے عادی نہیں رہے، اور اگر ہم اس بات کے عادی ہو جائیں تو کوئی آدمی ہمیں خوشی کے موقع پر یا غم کے موقع پر، ایسے کسی بھی موقع پر جب ہم غلطی کرتے ہیں، کوئی توجہ دلائے کہ دیکھیں یہ بات حضور کی سنت کے خلاف ہے، حضور کی ہدایت کے خلاف ہے، تو ہمیں اس کے مان لینے میں کبھی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن تردد کیا، ہم تو انکار کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی۔ پنجاب یونیورسٹی میں مجھے ایک صاحب نے فل پروفیسر، یہ بھی نہیں کوئی معمولی پڑھا لکھا، پی ایچ ڈی، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے قرآن کریم بڑی عظمت والی کتاب ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن 1400 سال پہلے کی آئی ہوئی کتاب، اس میں اگر نظام زندگی ایک دیا بھی ہوا ہے تو کیا آج کے دور میں وہ قابل عمل ہو سکتا ہے؟ آج کے دور میں کیسے چل سکتا؟ آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں بار بار اس بات کو فرمایا کہ ہم نے اللہ کے رسول بھیجا ہے وہ قیامت تک کے لیے، اس کی رسالت قیامت تک کے لیے،
یہ کتاب یہ قیامت تک کی رہنما بن کے آئی، اور ان 1400 سالوں میں 1000 سال تک کم از کم حکومت رہی ہے مسلمانوں کی، انہیں اور بڑی کامیابی سے انہیں حکومت چلائی، انہیں اپنے پورے نظام زندگی کو کسی کے مطابق چلایا، اور ان کو کبھی اس میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کبھی اس میں ترمیم نہیں۔ یعنی اس کا آئین اتنا مکمل اور اس کا نظام اتنا مکمل ہے کہ دنیا کا کوئی آئین نہیں ہے جو ترمیمات سے خالی ہو۔ اب اپنے آئین کو دیکھ لیجئے، اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہم نے ترمیمیں کر کر کے، لیکن یہ ایک واحد آئین ہے، بلکہ اور کچھ نہیں تو اس کا شخصی قانون تو ابھی آپ کے سامنے جو جس کو آپ استعمال بھی کرتے ہیں، وہ دنیا کے دوسرے شخصی قوانین کے سامنے اور آئینی قوانین کے سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے، اس میں اگر آپ اس کی برتری غیر جانبدار ہو کے پڑھیے اور پھر آپ اس کی برتری کے قائل نہ ہوں تو آپ مجھ سے بات کریں، میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے دنیا آج تک اس کی رہنمائی سے محروم ہے۔ تو اگر کہنا یہ ہے، وقت ختم ہو گیا، کہ یہ ایک بنیادی کمزوری ہے، جب تک اس کمزوری کا علاج ہم نہیں کریں گے، اور وہ میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، بیشتر لوگوں میں ہے، خدا کے لیے اس کی طرف توجہ دیں کہ نبی اللہ کے بعد اللہ کے رسول ہمارے آئین کا بنیادی جز ہے اور بنیادی سورس ہے ہمارے پاس، اسی کے مطابق ہماری زندگی گزرتی ہے، انفرادی اور اجتماعی بھی، اور اس میں جس طرح اس میں ہمیں آئین دیا ہے، قانون دیا ہے، باعلاج دیے ہیں، زندگی کے آداب سکھائے ہیں، رہنمائی انفرادی طور پر بھی عطا کی ہے، اور ہماری معاشرتی طور پر بھی ہر چیز کو مہیا کیا، اس کے بارے میں ہم اس لیے آج تک اس کے نور سے محروم ہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس کی ہر بات پر عمل کرنا ہماری یہ فرض اور واجب ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اس کا عادی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ظاہر اللہ کے رسول اور اللہ کے لائے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کا ہم پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ اور اب تو یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا، اور دنیا جیسے جیسے ترقی کرتی جا رہی ہے علم و ہنر میں، ان چیزوں کی اہمیت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بزم آب و گل جتنی کہ برہم ہوتی جاتی ہے، محمد کی شریعت اور محکم ہوتی جاتی ہے۔ اسے جب تک اس بات کا یقین نہیں کریں گے نا، اس وقت ہماری زندگی میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ دور ہونے کا نام نہیں لے گی۔ سنتیں پڑھ لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔